السلام علیکم۔ جو آدمی علماء کا ہم مجلس رہے گا، اللہ تعالیٰ اس میں علم و تقوی پیدا کرے گا۔ اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا رحم کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگر مسیحیوں نے اپنے ربی کو خدا بنا لیا ہے تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا ہے، تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو۔ آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا۔ میں اسپیک بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ یو۔ اچھا، وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح کے علاوہ۔ آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی، آپ نے بالکل غلط کہا، اور مجھے 100% صحیح تھا، آپ نے غلط کہا، میں چیک کر رہا تھا۔ آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا۔ میں انگریزی میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا۔ بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا، دے ٹیک، سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 31 سوری مجھے اردو نہیں آتی، سوری۔ یہ کون سی ہے؟ اوکے، انگریزی آتی تو انگریزی میں ترجمہ کروں گا، اور اچھا ہے۔ 31۔ انگریزی آپ کو اور بہتر آتی نا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، they take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. یعنی ان لوگ اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ، آپ نے غلط ترجمہ کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں، کتنا بڑی غلطی کی آپ نے۔ جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا۔ آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا۔ کتنی بڑی غلطی۔ اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے، جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے۔ نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیے، اللہ معاف کرے۔ تو معاف کیا آپ کو۔ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آپ نے اگر غلطی سے کی تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آئی لو یو ڈاکٹر صاحب۔ آئی لو یو ٹو۔ تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری، اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا۔ اور یہ کئی جگہ لکھا ہے، کئی جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِیسیٰ ابن مریم۔ وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے، وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچنا فی اسرائیل اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور جہنم اس کے لیے ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ رب بنا رہے تو میں ذرا چونک گیا۔ میں بولا دیکھ تو لوں میں قرآن مجید کو۔ تو اکثر قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو مسیحیت، جو نصارہ تھے، انہوں نے غلطی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا بنی اسرائیل، شمع اسرائیل ادونائی الوہیم۔ وہ قرآن کا نہیں ہے، وہ بائبل کا ہے۔ جی جی، یہ ہے کوٹیشن بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4، جب موسیٰ علیہ السلام کہتے شمع اسرائیل و ادنا الحین و ادنا اخد، یارو اسرائیل، the Lord our God is one.
اور اس کا ریپیٹیشن عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. جیسس کا پیس بی اپون ہم ان گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29. شما اسرائیل و ادنا الیخد. Hear, O Israel, the Lord our God is one. O Israel سنو, ہمارا رب, ہمارا خدا ایک ہے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا غلط ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے یا مسلم کہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب بناتا ہے اسے کہتے ہیں شرک. تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے, میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا. نہیں, بابوں کو یہ رب کیوں بناتے ہیں مسلمان؟ جی؟ جس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور ربیس کو خدا بنا لیا, اس طرح آج مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا؟ میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنایا. میں نہیں جانتا ہوں. پیروں کو, مونگس کو. کون؟ مونگس اینڈ پیروں. ڈاکٹر صاحب پیر, درگاہ ٹائپ. پیر, ہاں پیر. علی حجویری گوس پاک. آپ کے حساب سے, میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان, ہم میں اختلاف ہوگا, کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا. یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے. کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا. یہ ترمذی حدیث میں لکھا ہے اور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, کیونکہ آپ نے اس حدیث کو, اس آیت کو بیان کیا ہے. بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے, آپ سوال پوچھے. آئی ایم سوری, آپ کا سوال ختم ہو گیا. Okay. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا. جی میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں, جی, اختلاف ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے. میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے. ہمارے میں اختلاف ہوگا, بٹ اختلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا, میں مان جاؤں گا. میں کوئی بھی مسلمان کو, اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ غلط بول رہے, بالکل غلط بول رہے. تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرا کلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحیوں کا کیا کلمہ ہے؟ جی, آپ ہمارا کلمہ نہیں جانتے. جس طرح سے آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کیا میرا کلمہ جانتے ہیں؟ مسیحیوں کا بھی تو کوئی کلمہ ہے. میں اس تو میں آپ کو لکھا ہے- پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں. مجھے اوپر سے وہی نہیں آتی جاننے کے لیے آپ کا کلمہ کیا ہے. میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں. اوکے, آپ مجھے دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ, جی جی الحمدللہ. اور میرے پاس علم غیب نہیں ہے, جی مجھے وہی نہیں آتی. کیا آپ جانتے نہیں؟ میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ جی. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے کیا نہیں, تو آپ مجھے الٹا سوال کر رہے. سو سوری جی, میں انہیں کلمت اللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں. کلمت اللہ, جی کلمت اللہ مطلب اللہ کا کلام. جی جو بھی اللہ کے پیغمبر ہے, ہر اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ ہے. یہ آپ کو پتا نہیں, چاہے آدم علیہ السلام ہو, چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں, علم بھی نہیں قرآن کے بارے میں. میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ آپ نے بولا ہاں. اس کا مطلب آپ شرک کرتے. پورے بائبل میں, کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بنا کوئی شبہ, وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی, انیکوکلی, آپ ایک جگہ بتائیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بائبل میں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. ایک جگہ, دو جگہ نہیں. کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد, میرے رب میرے سے مہان ہیں. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My father is greater than all. میرے والد, میرے رب سب سے مہان ہیں. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28.
I cast out devil with the spirit of God. میں شیطانہ کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I judge, my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I see, I judge. جیسے میں دیکھتا ہوں ویسا میں جج کرتا ہوں. I can of my own self do nothing. As I see, I judge. And whatever I hear, I see. And میری پوری خواہشیں اپنے رب کے خواہش. As the will of my God. کوئی بھی کہتا ہے کہ میری خواہش اللہ کے خواہش کے مطابق ہے, اسے کہتے ہیں مسلم. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17-18. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ یہ مت سمجھو کیا میں باقی دستور اور باقی پیغمبر کے خلاف آیا ہوں. میں ان کو قائم کرنے کے لیے آیا. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. ایک تنکا بھی نہیں پاس ہوئے گا جب تک سارا مکمل ہوگا. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven. اگر ایک بھی آپ نے احکام کو نہیں مانا تو آپ ایک دم کم ہوں گے. You shall be least in the kingdom of heaven. یعنی اللہ کے نزدیک آپ ایک دم کم ہوں گے. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. اور اگر جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مہان ہوں گا. کلیئرلی نکلا ہے کہ اور میں آیت بائبل کو کوٹ کرتے جا سکتا ہوں. ایک نے 2, 10, 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. اگر آپ یہود سے اور بہتر نہیں ہوئیں گے تو آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. جب تک آپ جتنے پیغامات جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے اس پہ عمل نہیں کریں گے اور یہود سے بہتر نہیں رہیں گے, آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے.